بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پریپ ششم کے عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کتاب اقرا اردو آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق سمتیں پڑھا تھا اور سمتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی تھی، اور کافی تفصیل سے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ سمتیں چار ہوتی ہیں، جن میں سے ایک مشرق ہے جس سمت سے سورج نکلتا ہے، اور ایک مغرب ہے جس جانب سورج غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح شمال اور جنوب کی سمتوں سے بھی ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا۔ آج ہم اگلے سبق کی جانب بڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے نقشہ۔ سبق نقشہ ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 38 پر سبق نقشہ ملاحظہ فرمائیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 38 سبق کا عنوان ہے نقشہ، جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ بیٹا نقشہ کسے کہتے ہیں پہلے یہ جان لیں۔ نقشہ کو انگلش میں میپ کہتے ہیں، میپ، MAP، میپ، ٹھیک ہے۔ نقشہ کہتے ہیں کسی بھی جگہ، کسی علاقہ، کسی عمارت کی تصویری خاکے کو ہم نقشہ کہتے ہیں۔ کسی بھی عمارت، کسی جگہ کا جو تصویری خاکہ ہوتا ہے اس کو نقشہ کہا جاتا ہے، یا کسی جگہ، کسی عمارت کو سمجھانے کے لیے اور اس کی وضاحت کے لیے جو اس کی شکل بنائی جاتی ہے اسے نقشہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سبق میں پڑھ رہا ہوں، کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے بیٹا۔ آپ میرے ساتھ ساتھ الفاظ پڑھ سکتے ہیں، الفاظ پر آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی بسم اللہ پڑھ لیجئے، شاباش۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیے، سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ سب سے پہلا لفظ ہے بچوں۔ لفظ کیا ہے؟ بچوں، ٹھیک ہے۔ یہ بچوں نہیں ہے لفظ، بلکہ کیا ہے؟ بچوں۔ جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ علامت جو یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ علامت تخاطب ہے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو مخاطب کرنے کی علامت ہے جو یہاں استعمال کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر بچے کی جمع بچوں لکھا جاتا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بیٹا، غور کیا ہوگا، نون غنہ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ نون غنہ تحریر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب بڑھتے ہیں آگے۔ بچوں، تم جس کمرے میں بیٹھے ہو ذرا اس کے چاروں طرف نظریں گھماؤ۔ یہ ایک کمرہ ہے جس میں ایک طرف تمہارے استاد بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر، بچوں تم جس کمرے میں بیٹھے ہو ذرا اس کے چاروں طرف نظریں گھماؤ۔ یہ ایک کمرہ ہے جس میں ایک طرف تمہارے استاد بیٹھے ہیں، جیسے تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ استاد صاحب کی ٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی کرسی کے آگے ایک میز، سامنے بچے اور ان کے ڈیسک ہیں، یعنی یہ وہ میز ہے جو یہاں کرسی کے آگے موجود ہے، اور فرض کر لیں کہ یہاں پر کرسی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی کرسی کے آگے ایک میز، سامنے بچے اور ان کے ڈیسک ہیں جو آپ کو یہاں تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ دونوں لائنیں بچوں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ داہنی طرف کھڑکیاں ہیں اور بائیں طرف آنے جانے کے دروازے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کھڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دروازہ ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے تصویر میں۔ دیوار پر نقشے اور تصویریں ہیں، جیسا ہماری ہاں کلاسز میں ہے، نقشے لگے ہوئے ہیں، تصاویر لگی ہیں، بچوں کی اچھی اچھی ڈرائنگز لگی ہوئی ہیں۔ آپ یہاں آئیں گے تو آپ ان کا مشاہدہ بھی کریں گے۔ کیلنڈر اور گھنٹہ بھی لگا ہے۔ اب اگر ہم تم سے اس کی تصویر بنانے کو کہیں اور تم جب وہ تصویر بنا لو گے تو وہ اس کمرے کا نقشہ ہوگا
جو کچھ اس قسم کا ہوگا جو یہاں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی اوپر جو تفصیل آپ کو زبانی بتائی گئی، اگر اس تصویر کو بنا کر آپ کے سامنے دکھایا جائے تو اس طرز کی تصویر بنے گی. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اوپر جو تفصیل بتائی گئی اس تفصیل کی تصویر اگر بنائی جائے تو وہ کچھ اس طرز کی تصویر ہوگی. تو بچوں، تمہارا یہ کمرہ جس محلے میں ہے تم اسی طرح اس کا نقشہ بھی بنا سکتے ہو. جملے پر غور کریں. تمہارا یہ کمرہ جس محلے میں ہے تم اسی طرح اس کا نقشہ بھی بنا سکتے ہو. اسی طرح جس شہر میں یہ محلہ ہے اس کا نقشہ بھی بنا سکتے ہو. یعنی دنیا کی ہر جگہ، ہر مقام، ہر چیز کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے. اسی طرح یہ شہر جس ملک میں ہے اس کا نقشہ بھی بنایا جا سکتا ہے. اور یہ ملک جس بڑے زمینی حصے میں ہے اور جس کو بر اعظم کہتے ہیں اس کا نقشہ بھی بنایا جا سکتا ہے. کل میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ بر اعظم کسے کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا زمین کے ایک بہت بڑے ٹکڑے پر جس کے چاروں طرف یا تین طرف سمندر ہو اور ایسا ٹکڑا جس پر کئی سارے ملک آباد ہوں، ایسے ٹکڑے کو بر اعظم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خشکی کا ایک ایسا ٹکڑا، ایسا قطعہ جس پر کئی ملک آباد ہوں اور اس کے ارد گرد سمندر ہوں، ایسے ٹکڑے کو بر اعظم کہتے ہیں. انشاءاللہ بر اعظم کی تفصیل آپ آئندہ جماعتوں میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہماری دنیا کا نقشہ بھی تیار کیا جا سکتا ہے جس میں زمین اور سمندروں کو دکھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ نقشہ کس طرح بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کن کن چیزوں کا نقشہ بنایا جا سکتا ہے. دراصل سبق نقشہ کی تفصیل آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ آئندہ جماعتوں میں جب آپ جائیں تو آپ کے لیے نقشہ سازی یعنی نقشہ بنانا آسان ہو اور آپ اس کی طرز سے خوب اچھی طرح واقف ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. اب بڑھتے ہیں عملی کتاب کی جانب. لیکن یاد رکھیے عملی کتاب کی جانب جانے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ یہ سبق ضرور 5 مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھیں گے تو ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں کہ آپ پڑھیں گے. شاباش، ہاتھ اٹھائیں اور بتائیں، وعدہ کریں کہ آپ یہ سبق ضرور پڑھیں گے. دیکھیں نا بیٹا کہ اس وقت اسکول میں کلاسز نہیں ہو رہی کہ آپ سے پڑھوایا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نقصان ہو. ٹھیک ہے. اور آپ کا حرج ہو اور آپ کی اردو کی بلند خوانی متاثر ہو. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ یہ کام جو کلاس میں کرنا تھا سبق پڑھنے اور پڑھوانے کا، یہ کام آپ گھر میں ضرور پابندی کے ساتھ کیا کریں. ٹھیک ہے. اب بڑھتے ہیں عملی کتاب کی جانب. جی بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 57 سبق نقشہ کے تحت دیے گئے سوالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 57 سبق نقشہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صفحہ نمبر 55 اور 56 تو ابھی باقی ہیں. جی ہاں، بالکل آپ کی سوچ صحیح ہے. ہم سبق نقشہ چونکہ ابھی پڑھ چکے ہیں لہٰذا پہلے اس کے سوالات کے جوابات تحریر کر لیتے ہیں. صفحہ نمبر 55 اور 56 بھی ابھی کچھ دیر میں ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فی الحال صفحہ نمبر 57 دیکھیے. صفحہ نمبر 57 پر وہی طرز ہے. سبق سے ہی چن کر کچھ سوالات آپ کو دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ نے لکھنے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آپ سبق کو کس حد تک سمجھ چکے ہیں. پہلا سوال دیکھیے، نقشہ کسے کہتے ہیں؟ نقشہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب جو میں نے آپ کے لیے تحریر کیا ہے وہ ہے کسی چیز کی تصویر یا خاکے کو نقشہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی چیز کی تصویر یا خاکے کو نقشہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال دیکھیے، کیا ہم اپنے کمرے کا نقشہ بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم
اپنے کمرے کا نقشہ بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیے، جی ہاں، جی ہاں ہم اپنے کمرے کا نقشہ بنا سکتے ہیں، جی ہاں ہم اپنے کمرے کا نقشہ بنا سکتے ہیں۔ کیوں بیٹا، آپ بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یقیناً آپ بنا سکتے ہیں، بالکل۔ چوتھا سوال دیکھیے، ہمارا ملک زمین کے جس بڑے حصے میں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، ہمارا ملک زمین کے جس بڑے حصے میں ہے اسے بر اعظم کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بر اعظم کہتے ہیں۔ یہاں پر تشدید کا اضافہ کر لیتے ہیں تاکہ خوب واضح ہو جائے تلفظ۔ ہمارا ملک زمین کے جس بڑے حصے میں ہے اسے بر اعظم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ چوتھا سوال، دنیا کے نقشے میں ہم کن چیزوں کو دکھا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیے، دنیا کے نقشے میں ہم زمین اور سمندروں کو دکھا سکتے ہیں۔ دنیا کے نقشے میں ہم زمین اور سمندروں کو دکھا سکتے ہیں۔ دراصل اس سوال کا جواب تو طویل بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے نقشے میں دریاؤں کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، پہاڑوں، میدانوں کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، گھروں کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے محض آپ کی آسانی کے لیے یہاں زمین اور سمندر کا ہی ذکر کیا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اس طرح صفحہ نمبر 57 آپ نے مکمل کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ آپ نے محض 4 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں جو ایک ایک سطر پر مشتمل ہیں۔ بتائیے بیٹا، کوئی مشکل کام ہے یہ؟ بالکل نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی ماندہ صفحہ نمبر 55 اور 56 کی جانب بڑھتے ہیں، آئیے دیکھیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ صفحہ نمبر 55 آپ کے سامنے ہے۔ دراصل صفحہ نمبر 55 پر قواعد کے تحت ایک چھوٹا سا آسان سا قاعدہ دیا گیا ہے، پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے قواعد کے تحت پہلے اسم کے متعلق پڑھا کہ اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے فعل پڑھا کہ فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں۔ اب ہم تیسری قسم پڑھ رہے ہیں لفظ کی، حروف۔ کیا ہے؟ حروف۔ پہلی قسم اسم، دوسری قسم فعل اور تیسری قسم حروف، ٹھیک ہے۔ آج ہم حروف کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایسے الفاظ جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں یا 2 اسموں اور 2 افعال کو ملاتے ہیں حروف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بیٹا، ایسے الفاظ جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ، یعنی ایک اسم کا تعلق دوسرے نام کے ساتھ، ایک نام کا تعلق دوسرے نام کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، یا 2 اسموں، 2 ناموں یا 2 افعال یعنی 2 کاموں کو ملاتے ہیں، حروف کہلاتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں، بیٹا سن لیجئے۔ حروف دراصل وہ ہوتے ہیں جو جملہ بنانے میں ہماری مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جملے میں نام اور کام کو ملانے کا کام سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کی مدد سے ہم جملے میں اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رہے گی یہ تعریف؟ حروف ان الفاظ کو کہتے ہیں جو جملے میں اسم اور فعل کو ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر کہہ دوں، حروف ان الفاظ کو کہتے ہیں جو جملے میں اسم اور فعل کو ملاتے ہیں۔ ذرا ایک دفعہ میرے ساتھ کہیے، شاباش۔ حروف ان الفاظ کو کہتے ہیں جو جملے میں اسم اور فعل کو ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، نے، پر، کو، تک، سے، میں، کے، کی، کا، اندر، اوپر، باہر، نیچے اور پیچھے، یہ وہ الفاظ ہیں جو نہ تو اسم ہیں اور نہ ہی یہ فعل ہیں، یعنی یہ نام بھی نہیں ہے اور یہ کام بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ حروف ہیں۔ اب اگر کسی جملے میں حروف موجود نہ ہوں، صرف اسم ہو یا فعل ہو، تو جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ آپ کو بات کچھ سمجھ آئی؟
دیکھیے بیٹا آگے مثالوں میں دیکھتے ہیں، پھر بات خوب واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہاں چند جملے دیے گئے ہیں، آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں، دیکھیے ہر جملے میں کوئی نہ کوئی حرف موجود ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیے گھر میں کون ہے، گھر میں کون ہے۔ اب دیکھیے گھر اسم ہے، ٹھیک ہے، گھر اسم ہے، اس کا تعلق جملے کے ساتھ بتانے کے لیے ہمیں حروف کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ہے میں، اگر ہم میں کو ہٹا کے جملہ بولیں گھر کون ہے تو جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ معلوم ہوا کہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے حرف کی ضرورت بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیکھیے میں لاہور سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس میں سے حرف ہے، سے کیا ہے؟ حرف ہے۔ اگر ہم سے کو ختم کر دیں میں لاہور آ رہا ہوں تو جملے کا مطلب ہی بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ میں لاہور سے آ رہا ہوں اور میں لاہور آ رہا ہوں، دونوں جملوں میں کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ چلا کہ حرف کا ذکر بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سلیم اور شاہد کھیل رہے ہیں، سلیم اور شاہد کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم حرف کو اس میں سے حذف کر دیں، ہٹا لیں تو جملہ مکمل نہیں ہو سکے گا، لہٰذا حرف کا ذکر کتنا ضروری ہے یہ اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اسی طرز پر جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے جملوں کے اندر جو حرف دیا گیا ہے وہ حرف چن کر یہاں لکھنا ہے، جیسے میں نے کر رکھا ہے۔ کتنا آسان کام ہے بیٹا، بے حد آسان ہے، صرف حرف کو آپ نے یہاں سے چن کر یہاں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح صفحہ نمبر 55 بآسانی مکمل ہو جائے گا اور صفحہ نمبر 56 بھی۔ دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، وہ بھی حرف کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بیٹا خالی جگہوں میں مناسب حروف لکھ کر جملہ پورا کیجیے، خالی جگہوں میں مناسب حروف لکھ کر جملہ پورا کیجیے۔ اب یہاں جملے دیے گئے ہیں مگر ان میں کچھ کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے کہ حروف نہیں دیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ان حروف کے بغیر جملے کو پڑھیں، میں کہا تم مجھ خفا کیوں ہو کچھ کہو، تو بات سمجھ آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔ لہٰذا ان جملوں کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں حروف کا استعمال کرنا پڑے گا، جیسے میں نے کہا تم مجھ سے خفا کیوں ہو۔ اب یہاں ہم نے اور سے کا اضافہ کیا تو جملہ مکمل ہوا۔ اب دیکھیے یہ کتنا آسان کام ہے، آپ نے صرف حرف کا اضافہ کرنا ہے اور جملہ مکمل کرنا ہے، اس طرز پر جیسے میں نے یہاں کر رکھا ہے۔ نظر آ رہا ہے؟ کوشش کریں بیٹا کہ آپ ویڈیو کی مدد لیے بغیر یہ کام مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو مشکلات ہوں تو آپ ویڈیو کی مدد سے بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے لکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے، بلکہ کوشش کریں کہ پہلے آپ خود تحریر کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ آپ کا لکھا ہوا درست ہے یا نہیں ہے، آپ اس کے مطابق چیک کر کے درست کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس طرح ہمارا آج کا کام مکمل ہوا۔ سبق نقشہ عملی کتاب صفحہ نمبر 57 تک اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔